آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے دنیا کا ہر کام کر سکتے ہیں اور ہر شر سے آپ بچ سکتے ہیں اور ہر خیر حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر خود ارشاد فرمایا فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم کہ تم اللہ کی پناہ میں آ جاؤ شیطان مردود کے کنڈوں سے بچنے کے لیے، اس کے فتنوں سے بچنے کے لیے، شیطان کی چالوں سے بچنے کے لیے اور شیطان کے بنائے ہوئے جال سے بچنے کے لیے تم اللہ سے پناہ مانگو اور اللہ کی پناہ کے نیچے آ جاؤ، اللہ کی رحمت میں داخل ہو جاؤ اور اللہ کی پناہ کی آغوش میں آ جاؤ اور اللہ کی حفاظت قلعہ کے اندر آپ داخل ہو جاؤ۔ یہ اللہ کا حکم ہے کہ ہر معاملے میں، ہر آن ہر گھڑی ہمارا جو سب سے بڑا دشمن ہے نفس اور شیطان میں ابلیس ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، جو اللہ کا بھی دشمن ہے، اللہ کے نبیوں کا بھی دشمن ہے اور اللہ کے بندوں کا بھی دشمن ہے، اور خاص طور پر مومنین کا، مومنات کا، مسلمین کا، مسلمات کا، اور انسانوں میں سے جو ہے مومن مرد عورت ان کا بھی دشمن ہے، اور جو جنات میں سے مومن مرد عورت، مسلمان مرد عورت ہیں ان کا بھی وہ شیطان ابلیس دشمن ہے۔ شیطان ابلیس ہر وقت ہمارے پیچھے ہے، ہر وقت ہماری طاق میں ہے، ہر آن ہر گھڑی اس کے چیلے، اس کے شتنگڑے، اس کی آگے جو ذریت ہے شیطانیت کی وہ انسان کے ساتھ ہے، ہمزاد کی شکل میں بھی ہے، اور بے شمار خبیث جنات اور خبیث جننیاں جو ہیں گھروں کے اندر ہیں، گندگی کی جگہ پہ اندر ہیں، اور اسی طرح قبرستانوں میں ہے، گھروں میں ہے، بازاروں میں ہے، سڑکوں میں ہے، پارکوں میں ہے، درختوں کے نیچے ہیں، باغات کے اندر ہیں۔ جتنی بھی ابلیس کی ذریت ہے، جتنی بھی شیطان مردود کی ذریت ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے شتنگڑے اور اس کے چھوٹے چھوٹے ہمارے پیچھے لگے ہوئے دشمن کے جو اعلی کار ہیں وہ سب شیطان مردود کے انڈر ہیں۔ اور جب ہم شیطان سے پناہ مانگتے ہیں اور اللہ کی پناہ میں آتے ہیں اور شیطان سے ہم بچنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہم غافل ہیں، ہمارا دشمن غافل نہیں ہے، ہمارا سب سے بڑا دشمن انہ لکم عدو مبین وہ ہے ابلیس اور شیطان، جو اللہ نے خود فرمایا کہ تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے، جس نے اللہ کو چیلنج کیا اور یہ اللہ کی عزت کی قسم کھا کے اس نے کہا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اے میرے رب مجھے تیری عزت اور جلال کی قسم کہ میں ان تیرے بندوں کو اغوا کروں گا، گمراہ کروں گا، ان کو بہلاؤں گا، ان کو پھسلاؤں گا اور ان کو راہ راست سے ہٹاؤں گا اور ساتھ اپنے جہنم میں لے کے جاؤں گا۔ تو ہمارا سب سے بڑا جو دشمن ہے وہ ابلیس اور شیطان ہے، وہ ہر وقت ہماری طاق میں ہے، ہر آن ہماری انتظار میں ہے اور ہمارے پیچھے ہے، اور ہمارے اس طرح وہ پیچھے ہے کہ موت کے وقت بھی انسان خطرے میں ہے۔ جب موت کا وقت ہوتا ہے، مومن مسلمان مرد عورت جب دنیا سے جا رہا ہوتا ہے، اس وقت بھی شیطان کا پورا زور ہوتا ہے، اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ آخری وقت ہے دنیا سے جانے کا، اس وقت میں اس سے کوئی ایسا کام کروا دوں، کوئی کلمہ کفر نکلوا دوں کہ یہ اس کا جو آخری خاتمے کا جو وقت ہے وہ خراب ہو جائے اور یہ میرے ساتھ جہنم میں چلا جائے اور جنت میں جانے سے یہ رک جائے۔ اتنا بڑا ہمارا دشمن ہے ہر وقت ہمارے پیچھے۔ آپ یہ دیکھیں کہ دنیا کے اندر جتنے بھی ہمارے شر کے کام ہیں، ہمارے برائی کے کام ہیں، اس کے پیچھے نفس اور شیطان ہے۔ رمضان المبارک کے اندر جب شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے تو شیطان کے چھوٹے شتنگڑے اور ہمارے جو جسم اور جان کے ساتھ، ہماری روح کے ساتھ جو ایک وابستہ ہے، ایک قرین ہے، ایک ہمزاد ہے، جو وہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، وہ کوئی نہ کوئی کبیرہ صغیرہ گناہوں میں ہمیں داخل کر کے رہے۔ حالانکہ ان کا بڑا جو ان کا سردار ہے ابلیس ہے، اس کو جکڑ دیا جاتا ہے، لیکن ان کے چھوٹے چھوٹے جو اعلیٰ ہیں، شتنگڑے ہیں، اس کی جو آگے فوج ہے شیطان کی، ابلیس کی، وہ پھر بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ دنیا میں جتنے بھی شر ہیں، جتنی بھی برائیاں ہیں، اس کے پیچھے دیکھا جائے تو یہ شیطان کا سارا اس کی کارستانی ہے۔ میاں بیوی میں جھگڑا ہوتا ہے تو شیطان کرواتا ہے، وہ خوش ہوتا ہے۔ کسی سے چوری کرواتا ہے تو شیطان کرواتا ہے، کسی کو ناحق قتل کرواتا ہے تو شیطان کرواتا ہے، کسی طرح کی بھی کوئی برائی ہے، بد نظری ہے، بدکاری ہے، بے حیائی ہے، فحاشی ہے، حرام خوری ہے، حرام کاری ہے، سود ہے، زنا ہے، شراب ہے، جوا ہے، دنیا کے اندر جس قسم کی بھی کوئی برائی اور بدکاری ہے، اس کے پیچھے شیطانیت کا عمل دخل ہے، کیونکہ شیطان ہمارے سر پہ سوار ہوتا ہے، ہمارے دلوں کے اندر وسوسے ڈالتا ہے اور برائی کو مزین کر کے ہمیں دکھاتا ہے، جس کا اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا کہ یہ شیاطین جو ہے یہ برائی کو مزین کر کے، خوبصورت کر کے دکھاتے ہیں کہ یہ کام بہت اچھا ہے، یہ کرو، اور ہمارا دل اس کی طرف مائل ہوتا ہے اور ہم اس کام برائی کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اس کے پیچھے ساری شیطانیت ہے اور شیطان کی ساری طاقت اور قوت ہوتی ہے۔ تو ہر آن ہر گھڑی ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی پناہ میں رہیں اور اللہ سے ہم
ڈرتے ہوئے، شیطان سے ہم بچتے ہوئے اور اللہ سے ڈرتے ہوئے ہم ہر وقت اللہ کو کہیں کہ یا اللہ ہمارا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے، جس سے ہم غافل ہیں، وہ ہم سے غافل نہیں ہے، وہ تیرا ہی دشمن ہے، تو نے ہی اسے ہمارے پیچھے لگایا اور تو نے ہی ایک نظام کائنات کو چلانے کے لیے شیطان کو ہمارے پیچھے لگا کے تو پھر یہ تو نے ہمیں آزمائش میں ڈالا، کون نیک اعمال کرتا ہے، کون اچھے اعمال کرتا ہے، کون تجھے راضی کرتا ہے اور کون شیطان کی مان کے دنیا سے جاتا ہے۔ تو یا اللہ وہ دشمن بھی تیرا ہے، تیرے ہی حکم سے، تیرے ہی تکوینی نظام سے وہ ہمارا دشمن بنا اور تیرے ہی سارے مشیت سے وہ ہمارے پیچھے لگا، تو یا اللہ ہماری حفاظت بھی اس سے تو ہی کروائے گا، تو ہی ہمیں شیطان سے بچائے گا۔ تو ہم نے یہ دیکھا کہ بہت سارے، جس طرح آج کل مادیت کا دور ہے اور آج کل فتنوں کا دور ہے، آج کل شیطانیت اور دجالی طاقتیں عروج کے اوپر ہیں، کفر اور شرک، بے حیائی، برائی، بدکاری، فحاشی، عیاشی اور اسی طرح منافقت اور بغض، کینہ، حسد اور اس طرح کے جو جتنی روحانی بیماریاں ہیں، جتنی جسمانی بیماریاں ہیں، جتنی نفسیاتی بیماریاں ہیں، جتنی دل اور دماغ کی اور خیالات کی پناہ گندگی ہے، جتنی بیماریاں ہیں، یہ ساری شیطانیت کے عروج کا دور ہے، قرب قیامت کا جو دور ہے، یہ فتنوں کا دور ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کم از کم 66 بار روزانہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے تو ہم اللہ کی حفاظت کے قلعے میں داخل ہوں، اللہ کے حفاظتی نظام میں داخل ہوں اور اللہ رب العزت کی حفاظتی شیلڈ کے اندر ہم داخل ہوں، تاکہ نفس و شیطان سے ہماری حفاظت رہے، ہمارا دل بھی شیطان سے بچے، ہمارا دماغ بھی شیطان سے بچے، ہماری روح بھی شیطانیت سے آزاد ہو، ہمارا جسم بھی شیطان سے بچ کر رہے اور ہمارے جسم سے نکلنے والے سارے اعمال، افعال، ہمارا اخلاق، ہمارے کردار، ہر چیز کی اللہ رب العزت شیطانیت سے بچا کے ہماری حفاظت فرمائے۔ تو کم از کم صبح یا شام یا ایک بار دن میں یا 24 گھنٹے میں ایک بار صرف 66 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا اپنا معمول بنا لیں، اپنے پوری زندگی کے معاملات کو اللہ کے سپرد کریں، اللہ کی حفاظت کی چھتری میں رہیں اور اللہ کے حفاظت کے قلعے کے اندر داخل ہوں اور اللہ کی پناہ میں آ جائیں شیطان مردود سے بچنے کے لیے، اس نیت کے ساتھ۔ پھر اس میں آپ اپنے گھر بار کی، اپنے جسم کی، اپنی روح کی، اپنی جان کی، اپنے اہل و عیال کی، اپنے بیوی بچوں کی، اپنی سواری کی، اپنے کاروبار کی، اپنے گھر بار کی، اب سب کی نیت کر کے 66 بار روزانہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا معمول بنائیں۔ چند دنوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی کے اندر برکت ہی برکت ہوگی، سکون ہی سکون ہوگا اور شر اور فتنوں سے اللہ آپ کو بچائے گا اور خیر کی طرف اللہ آپ کو چلائے گا۔ آپ کے بہت سارے مسائل، وہ چاہے روحانی ہوں، چاہے نفسیاتی ہوں، چاہے جسمانی ہوں، چاہے معاشی ہوں، چاہے معاشرتی ہوں، وہ حل ہوتے چلے جائیں گے جب آپ شیطان کے چنگل سے آزاد ہوں گے، اللہ کی رحمت کی آغوش میں آپ داخل ہوں گے، تو پھر اللہ رب العزت آپ کو شیطان سے بچائے گا، دنیا کے اندر بھی، موت کے وقت بھی اور آخرت میں بھی آپ شیطان سے بچ کر آپ جنت میں جانے والے بن جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہر فتنے سے، ہر شر سے ہماری حفاظت فرمائے اور نفس و شیطان سے مرتے دم تک ہمیں محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔